نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال في مقام آخر وليطوفوا بالبيت العتيق وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہیں اللہ اپنے گھر بلائے اور حج اور عمرے کی سعادت نصیب ہو. این سعادت بزور بازو نیست، یہ مرتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا. ہم اپنے گھر اسی کو بلاتے ہیں جو دل کے بہت قریب ہوتا ہے. کوئی دوست یار ہمیں ملتا ہے نا، تو اگر وہ عام سا دوست ہو تو ہم وہی کھڑے کھڑے بوتل پلا دیتے ہیں، چائے پلا دیتے ہیں. جب کوئی خاص ہوتا ہے تو اس کو گھر لے کے جاتے ہیں اور گھر لے جانے کے بعد اپنے نوکر کو کہتے بھائی چائے پلاؤ، شربت پیش کرو. لیکن جب کوئی بہت خاص ہوتا ہے تو اس کو سرو بھی خود کرتے اور اس کو اپنا گھر بھی دکھاتے کہ یہ میرا ڈرائنگ روم ہے، یہ میرا بیڈ روم ہے، یہ میری لائبریری ہے، یہ گھر کا کامن ہے، یہ کچن ہے، یہ میں نے ایسے بنایا، یہ ایسے بنایا. تو اسی طرح جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اللہ اس کو اپنے گھر بلاتے ہیں، بار بار بلاتے ہیں، اور ہر چیز کا مزہ اس کو لینے کی توفیق ملتی. یہ حجر اسود ہے، یہ ملتزم ہے، یہ حتیم ہے، یہ رکن یمانی ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ زمزم کا کنواں ہے، اور یہ مطاف ہے، اور یہ صفا ہے، اور یہ مروہ ہے، اور یہ منی ہے، اور یہ عرفات ہے، اور یہ مزدلفہ ہے، اور یہ مدینہ ہے، اور یہ ریاض الجنہ ہے، اور یہ جنت البقیع ہے، اور یہ جبل احد ہے، اور یہ غار حرا ہے، اور یہ بئر روحہ ہے، اور یہاں آقا پیدا ہوئے ہیں. یعنی ایک ایک چیز کا اس کو نقشہ دکھایا جاتا ہے اور مزہ چکھایا جاتا ہے. توجہ ہے بھائی، اب میری طرف متوجہ رہے. تو سب سے پہلے تو اہمیت دل میں ہونی چاہیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میں کس کے گھر جا رہا ہوں. بھائی جب ہم کہتے ہیں نا حج اور عمرے کی تیاری، تو ہم تیاری کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے جی پاسپورٹ بن جائے، ویلیڈیٹی 6 مہینے سے زیادہ ہو، ویزا لگ جائے، ریٹرن ٹکٹ ہو جائے، ہوٹل بکنگ ہو جائے، ٹریولنگ بیگ ہو جائے، ریال کرنسی ہمارے پاس ہو، وہاں کی سم مل جائے. یہی تیاری ہوتی ہے نا، یہ بھی تیاری ہے، لیکن یہ انتظامی امور ہے. اصل تیاری کچھ اور ہے. اصل تیاری کیا ہے کہ بھائی میرا دل پاک ہو جائے. اتنی پاکیزہ جگہ پر اتنا گندا دل، اتنا نجاستوں میں لتڑا ہوا دل، اتنا گناہوں اور غلاظت سے آلودہ دل، اتنا حسد کینہ بغض سے میلا کچیلا دل، یہ لے کر جاؤں گا، یہ تو اور بے ادبی ہے. مجھے یہ بتائے
کوئی بیت اللہ جائے طواف کے لیے اور اپنے بیگ میں کچرا لے کر جائے، بے ادبی ہے یا نہیں؟ اس سے بڑی بے ادبی کے دل میں کچرا لے کر جائے۔ تو اصل جو مقصد ہے وہ ہے اپنے دل کو پاک کریں۔ مفتی ظفرعلی خان رحمہ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ لوگوں کو اللہ اپنے گھر اس لیے بلاتے ہیں کہ وہ عبادت کریں، آداب اور حدود کی رعایت رکھیں، اور اللہ اس کو بڑا مرتبہ دے دے۔ اور کچھ لوگوں کو خدا نخواستہ اللہ اس لیے اپنے گھر بلاتے کہ وہ اللہ کے گھر میں اللہ کی نظروں کے سامنے بیت اللہ کی چھاؤں میں حجر اسود کے قرب میں مطاف میں وہ بدنظری کرتا ہے، وہ غیبت کرتا ہے، وہ حسد اور بغض کرتا ہے، وہ دکھلاوا کرتا ہے، وہ موبائل پر اپنی ویڈیو بناتا ہے اور گھر والوں کے ساتھ لائیو کال پر بات کرتا ہے، اور اس کے گھر والوں کو پیچھے پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اتنا گناہ کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو بلایا اس لیے کہ اور زیادہ پکڑ اس کی سخت۔ یہ صرف جانا سعادت اور کمال نہیں ہے۔ تو اصل تیاری دل صاف ہو جائے۔ اور قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی وَلِلَّهِ، غور کرے، اللہ کے لیے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر یہ حق ہے، حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ یعنی حج کا ذکر بعد میں ہے اور وَلِلَّهِ پہلے ہے کہ اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اللہ کی رضا نہیں ہوگی نا تو لاکھوں روپے بھی خرچ ہو گئے اور فائدہ بھی کچھ نہیں ملا، بلکہ پکڑ ہو گئی۔ اور دکھلاوے کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ ہم فوراً فیس بک پر پوسٹ ڈالتے ہیں، واٹس ایپ پر سٹیٹس لگاتے ہیں، پھر بلاوا آ گیا۔ بھئی یہ دکھلاوا نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ ریا نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ نام و نمود نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ پبلسٹی اور شو دکھانا نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور کچھ لوگ تو پہلے سے پروگرام ارینج کرتے، کارڈ چھپواتے اور کہتے جی ہم لوگوں سے معافی تلافی کر رہے ہیں۔ بھائی معافی تلافی، جس کی زمین ہتھیائی ہے وہ زمین واپس کرو، یہ معافی ہے۔ بہن کو میراث میں حصہ نہیں دیا ہے، وہ حصہ دے دو، یہ معافی ہے۔ جس کے پیسے دینے اس کو پیسے دے دو، یہ معافی ہے۔ جس کو تھپڑ مارا ہے اس کے پاؤں پکڑ لو، یہ معافی ہے۔ وہ ہم نے نہیں کرنا، ڈیجیٹل معافی ہے، فیس بک پہ ڈال دیا بھائی میں حج پہ جا رہا ہوں معاف کر دے۔ یہ معافی نہیں مانگ رہا، یہ شو کرا رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں۔ وہ ایک حاجی صاحب تھے، حج کر کے آئے تو جہاں ان کا لین دین تھا نا کریانے والے کے پاس، جنرل اسٹور میں، وہاں جا کے کہا کہ یار کھولو رجسٹر، نکالو میرا کھاتا۔ دکاندار خوش ہو گیا، بولا حج کر کے آیا ہے، دل اس کا نرم ہے، آج تو سارے پیسے ادا کر دے گا۔ تو اس نے بڑی جلدی سے رجسٹر کھولا اور کھاتا نکالا، کہا جی بتائیں۔ اس نے کہا میرے نام کے آگے لکھ دو حاجی، حج کر کے آئے۔ تو اصل تیاری یہ جو جتنے دن ہمارے باقی ہے نا، اس میں نماز کی پابندی، تہجد کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، دعائیں مانگنا، اور جس کا حق دبایا ہے اس کو حق دینا یا اس سے حق معاف کرانا، اصل تیاری ہے نمبر 1۔ دوسرا اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے میں جا رہا ہوں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولنا،
اور عمل کے دوران اپنی نیت کو ریویو کرنا، اور عمل ختم ہونے کے بعد پھر اپنی نیت کو دیکھنا، اس میں فرق تو نہیں آیا ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور تیسری چیز عاجزی، کہ بھائی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھو کہ مجھے تو اللہ ہر سال حج پہ بلا رہا ہے، میں تو سال میں 3 عمرے کر رہا ہوں۔ اور پھر کسی کو جب واقعہ بتاتے ہیں نا، پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں جب 5ویں بار حج پہ گیا، اور کہتے ہیں میرا جب 20واں عمرے کا سفر تھا۔ اب یہ باتوں باتوں میں شو کر رہا ہے، اور فرمایا این یسیر الریا شرک، معمولی ریا شرک ہے۔ من صلی یرائی فقط اشرک، جس نے نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ من صام یرائی فقط اشرک، روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ من تصدق یرائی فقط اشرک، صدقہ دیا دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ تو ایک تیاری تو بھائی ہے عاجزی۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، محدث تھے، فقیہ تھے، 2000 سے زائد کتابیں لکھی تھی۔ اس دور میں جب پرنٹنگ پریس، طباعت، چھپائی، میموری کارڈ، USB کچھ بھی نہیں تھا، قلم سے لکھتے تھے، اور بڑی بڑی کتابیں۔ 20,000 ہندو اور عیسائی ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ 1,00,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی بیعت کی۔ اتنے بڑے آدمی۔ جب انتقال کا وقت تھا، ہزاروں ان کے شاگرد تھے، ان کو کہنے لگے فَإِذَا دَخَلْتُمُ الْجَنَّةَ وَلَمْ تَجِدُونِي بَيْنَكُمْ فَسَأَلُوا عَنِّي وَقُولُوا يَا رَبْ إِنَّ عَبْدَكَ فُلَانَ یذکرنا بک، کہ اگر تم جنت میں چلے گئے اور جنت میں مجھے نہیں پایا تو اللہ سے کہنا ہے اللہ آپ کا ایک گناہگار بندہ تھا، وہ ہمیں آپ کی یاد دلاتا تھا، اے اللہ اسے بھی جنت میں داخل کر دے۔ تو ہمارا بھائی دلوں کا حال کیا ہے سب کو پتہ ہے۔ بہرحال حج کرنا صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار کرنا فرض ہے۔ فرمایا کہ جو بار بار حج عمرہ کرے گا اللہ اس کے گناہ معاف کریں گے، اس کا فقر و فاقہ ختم ہوگا۔ اور فرمایا جو حج کرتا ہے گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، اس کے بدن پہ کوئی گناہ نہیں تھا۔ اور فرمایا کہ من حج ولم یرفث ولم یفسق، ایسا حج جس میں بے حیائی نہ ہو، جس میں بیہودہ بات نہ ہو، جس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، اس پر یہ فضیلت ہے۔ اور پھر فرمایا جو باوجود استطاعت کے حج نہیں کرتا، آقا فرماتے مجھے کوئی پرواہ نہیں، یعنی جو رحمت للعالمین ہے، امت کے غم میں جو کڑنے والے ہیں، عرش پر جا کر جو امت کے لیے رونے والے ہیں، جنت البقیع میں جو ساری رات امت کے لیے تڑپنے والے ہیں، میدان عرفات میں زوال سے غروب تک 5-6 گھنٹے تپتی دھوپ میں ننگے سر کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے جو رونے والے ہیں، اسی نبی نے کہا کہ جس پر حج فرض ہو جائے اور وہ نہیں کرتا اور مر جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہودی مرا ہے عیسائی مرا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ تو اسی لیے ایک تو ہم حج کی تیاری اس اعتبار سے کریں۔ دوسری بات، حج کی 3 قسمیں، ایک حج افراد جس میں صرف حج کا احرام پہنا جاتا ہے، اس احرام سے عمرہ نہیں کرتے۔ ایک ہوتا ہے حج قران، آپ احرام اس نیت سے پہنتے کہ اس احرام میں عمرہ کروں گا
اور حلق اور قصر کیے بغیر اس احرام کو اتارے بغیر اسی احرام میں حج کروں گا، اس کو کہتے ہیں حج قران۔ اچھا تیسرا حج تمتع ہے جو ہم کریں گے، اسی لیے میں اسی کو فوکس کروں گا۔ حج تمتع کیا ہے کہ آپ نے احرام پہنا کہ میں اس احرام سے عمرہ کروں گا اور عمرے سے فارغ ہونے کے بعد اس احرام کو اتار دوں گا، حج کے دنوں میں دوبارہ اسی احرام کو یا نئے احرام کو پہنوں گا، اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ تو ہم جو کریں گے وہ حج تمتع ہے، اسی لیے میں اسی کو فوکس کر کے آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ توجہ ہے، پہلے ہوتا ہے عمرہ۔ اچھا عمرے میں ٹوٹل 4 چیزیں ہیں، بولے عمرے میں یہ 4 چیزیں کر لی عمرہ ہو گیا۔ میں ڈیٹیل بعد میں بتاؤں گا، چونکہ اگر ابھی ڈیٹیل میں بتاؤں گا لوگ کنفیوزڈ ہو جائیں گے۔ بس اتنا یاد رکھو کہ آپ نے عمرے میں کتنے کام کرنے، 4 کام ہو گئے عمرہ، 4 کام رہ گئے یا ان میں سے کوئی رہ گیا تو عمرہ۔ اچھا یہ 4 میں 2 فرض ہے اور 2 واجب ہے، بولے 2۔ بیٹا آپ باتیں کرو گے تو میں کنفیوز ہوں گا، ٹھیک ہے؟ 2 فرض ہے اور 2۔ اچھا جو 2 فرض ہے نا، فرض وہ ہوتا ہے کہ اگر فرض رہ گیا تو اس کی تلافی دم سے بھی نہیں ہوگی، اور واجب وہ ہوتا ہے کہ اگر واجب رہ گیا تو اس کی تلافی دم سے ہو جائے گی۔ دم کہتے ہیں حدود حرم میں ایک بکرا ذبح کرنا۔ تو عمرے میں کتنی چیزیں ہیں، 2 فرض اور 2۔ عمرے میں پہلی چیز احرام، بولے پہلی چیز۔ اچھا احرام کے اندر چھپی ہوئی ہے 2 چیزیں، ایک نیت ایک تلبیہ۔ بھائی ایک آدمی ویسے ہی 2 چادریں پہن لیتا ہے، نیت نہیں کرتا، تلبیہ نہیں پڑھتا، اس کا احرام نہیں ہوا۔ احرام 2 چادریں باندھنے کا نام ہے، لیکن نیت کے ساتھ کہ میں عمرے کی، اور پھر نیت کے بعد ایک دفعہ تلبیہ۔ اچھا نیت کیا ہے، ایک دفعہ پڑھ لے، اللہم انی ارید العمرہ فیسرہا لی وتقبلہا منی۔ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو آسان فرما اور قبول فرما۔ اچھا آج کل تو موبائل میں PDF میں موجود ہے، ہم آپ کو بھیج دیں گے، کتابوں میں موجود ہے، اور اگر یاد نہیں ہے تو اردو میں کہہ لیں۔ اچھا خواتین کے لیے وہی کپڑے ان کا احرام ہے، بس صرف انہوں نے نیت کرنی ہے اور تلبیہ پڑھنا ہے، اور نیت کرنے کے بعد عورتیں نہ منہ کو کھلا رکھیں اور نہ منہ پہ کپڑا لگنے دیں۔ اس کا حل کیا ہے، ایک کیپ آتی ہے، اس کے آگے وہ جالر لٹک جاتا ہے، تو بے پردگی بھی نہیں ہوئی اور چہرے پر کپڑا بھی نہیں لگ رہا۔ تو ایک تو احرام، اور احرام میں ہے 2 چیزیں، ایک نیت، دوسرا تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک چیز ہو گئی بھائی احرام، اور یہ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ دوسری چیز جو فرض ہے وہ طواف۔ کیا ہے؟ اچھا طواف وضو کا ہونا شرط ہے، باوضو آپ طواف کریں گے، اور طواف میں ہوتے ہیں 7 چکر، طواف میں ہوتے ہیں 7 چکر۔ وہ جب آپ جائیں گے تو پہلے تو بیت اللہ میں جانے کے بعد آپ نے راستے میں کھڑے نہیں ہونا اور تلبیہ پڑھتے ہوئے جانا ہے، اور بیت اللہ کو دیکھ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ وہ تو ایک الگ بات ہے، خوب دعا مانگنی ہے، لیکن جب آپ طواف شروع کریں گے تو پورا سینہ حجر اسود کی طرف کریں گے۔ حجر اسود کو چھونا
بوسہ دینا وہ مشکل بھی ہے اور وہاں خوشبو بھی لگی ہوگی، اور حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے، اور عورتوں کے ساتھ ٹچ ہونا یا عورتوں کا مردوں کے ساتھ ٹچ ہونا حرام ہے، تو سنت کے چکر میں حرام نہیں کرنا۔ حجر اسود کا بوسہ سنت ہے اور مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، تو سنت کے چکر میں حرام نہیں کرنا۔ تو حجر اسود کی طرف سینہ کیا اور پہلے نیت کی، اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام 7 اشواط للہ عز وجل فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اللہ میں ارادہ کرتا ہوں آپ کے گھر کے طواف کا 7 چکر ہیں، اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ پھر دونوں ہاتھ ایسے اٹھا کر استقبال، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ استقبال ہو گیا۔ اب اس کے بعد استعلام کرنا ہے، پھر ایسے ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر، ہاتھوں کو چومنا ہے اور طواف شروع کرنا۔ طواف میں تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، قرآن کی تلاوت، کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن رکن یمانی جو ہوتا ہے نا حجر اسود سے پہلے جو آتا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہوگا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رکن یمانی کو آسانی سے ہاتھ لگ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہاں پھر اور استعلام وغیرہ نہیں ہے۔ اچھا، جب حجر اسود پہ آئے تو ایک چکر پورا ہو گیا، اب دوبارہ بسم اللہ اللہ اکبر چومنا ہے، پھر شروع کر دیں، تو چکر 7 ہوں گے اور استعلام 8 ہوں گے۔ استعلام کتنے ہوں گے؟ اور اگر استقبال بھی ملاؤ تو 9 ہوں گے۔ شروع میں جو کیا تھا نا وہ استقبال تھا، اور اس کے بعد استعلام، 7واں چکر پورا ہونے کے بعد بھی استعلام کریں گے، بسم اللہ ہو گیا طواف۔ اچھا، طواف شروع کرنے سے پہلے مرد اپنا دایاں کندھا کھلا رکھیں گے، احرام نیچے سے لا کر اوپر ڈالیں گے، دایاں کندھا نظر آئے گا، اس کو کہتے ہیں استباء۔ کیا کہتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ مرد کریں گے، اور یہ نفلی طواف میں نہیں ہوتا ہے، باقی طواف میں۔ اور اگر رش نہ ہو تو شروع کے 3 چکروں میں مرد رمل کریں گے، رمل تھوڑا سا آکڑ کر چلنا اگر رش نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ کا ہو گیا طواف۔ طواف کے دوران کبھی کبھی بیت اللہ کو دیکھنا ٹھیک ہے، مستقل دیکھ دیکھ کر طواف کرنا سنت نہیں۔ طواف کے دوران نہ سینہ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے، نہ پیٹ کرنی ہے، ایسے کراس۔ اچھا، طواف 2 فرض ہو گئے بھائی۔ پہلا فرض کیا تھا؟ احرام، اور احرام میں کتنی چیزیں تھی؟ نیت، تلبیہ، پہلی چیز احرام۔ دوسرا فرض کیا تھا؟ طواف۔ طواف میں کتنے چکر ہوتے؟ اب تیسری چیز واجب ہے، صفا مروہ کی، بولو، یہ جو بیچ کا ہے نا، طواف کے بعد مقام ابراہیم کے قریب یا سامنے نفل پڑھنا، پھر دعا مانگنا، پھر زمزم کا پانی پینا، یہ سب سنت ہے، پھر وہاں سے صفا مروہ کی سعی پہ جانا۔ تو تیسری چیز جو واجب ہے وہ صفا مروہ کی سعی۔ صفا پر جا کر آپ کا رخ ہوگا جہاں سے آپ کو بیت اللہ نظر آئے، اور وہاں پر آپ کہیں گے ابدؤ بما بدأ اللہ تعالی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ فیسرہ لی وتقبلہ منی۔
اے اللہ میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے آپ نے شروع کیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں صفا مروہ کے درمیان سعی کا، اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ پھر خوب دعا مانگنی، دعا مانگنے کے بعد پھر آپ نے جانا ہے مروہ۔ کہاں جانا ہے؟ اچھا وہاں گرین لائٹس آئے گی جس کو میلین اخضرین کہتے ہیں، تو مرد وہاں پر تھوڑی سی دوڑ لگائے گا، عورتیں نہیں، مرد تھوڑی سی دوڑ لگائے گا اور کہے گا رب اغفر ورحم انکا انت الاعز الاکرم، کہے رب اغفر ورحم انکا انت الاعز الاکرم، ٹھیک ہے؟ اچھا جب مروہ پہنچ جائیں گے نا، پھر وہاں ایسی چوٹی پر کھڑے ہوں پوزیشن پر کہ رخ بیت اللہ کی طرف، پھر دعا مانگنی، پھر صفا آنا ہے، پھر دعا مانگنی ہے، پھر مروہ جانا ہے، پھر دعا مانگنی۔ لوگ کہتے ہو جی 2 گھنٹے میں عمرہ کر لیا، میں نے 2.5 گھنٹے میں کر لیا۔ بھائی کون سا تیر مار گیا؟ جو جتنی زیادہ دعا مانگے گا اس کو 4-5 گھنٹے لگے گا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ زیادہ دعا مانگے، کم از کم چلتے ہوئے تو مانگے۔ اچھا تو صفا مروہ کی سعی شروع صفا سے ہوگی، ختم مروہ پہ ہوگی۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ سعی کے بعد بھی 2 رکعت نفل پڑھ لیں، مستحب ہے۔ اور اس کے بعد حلق یا قصر، حلق استرا اور قصر کہتے ہیں جس کے بال آلریڈی ایک پورے سے بڑے ہو۔ بھائی جس کے بال پہلے سے ایک پورے سے چھوٹے ہو وہ قصر نہیں کر سکتا، وہ حلق ہی کرے گا۔ لیکن کسی کے بال بڑے ہیں تو وہ قصر کر سکتا ہے، انگلی کے ایک پورے کے برابر بال پورے سر سے یا چوتھائی سر سے لے لیں، ٹھیک ہے۔ اور عورتیں بھی سارے بالوں میں سے آخر سے ایک پورے کے برابر بال کاٹ لیں۔ مبارک ہو آپ کا عمرہ ہو گیا۔ خیر مبارک تو بولے۔ کتنی چیزیں بھائی عمرے میں؟ نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی، نمبر 4 عمرہ ہو گیا۔ آپ سمجھ رہے بات؟ بیچ کی چیزیں خود ہی ہوتی رہی، اگر وہ رہ بھی جائے تو آپ کا عمرہ تو ہو گیا نا، یہی بات ہے۔ اچھا اب اس کے بعد ہم آتے ہیں حج پہ۔ حج ٹوٹل 9 چیزوں کا نام ہے، 9 یا 10، وہ میں بتاتا ہوں 9 کیسے اور 10 کیسے۔ حج ٹوٹل 9 یا 3 فرض ہے، بولے 3، 6 یا 7 واجب ہے۔ یہ 10 کام ہو گئے، حج ہو گیا۔ یہ 10 کام رہ گئے۔ اچھا 3 فرض ہے، فرض میں سے کچھ رہ گیا تو اس کی تلافی دم سے بھی، اور جو 6 یا 7 واجب ہے اس میں سے کوئی رہ گیا تو اس کی تلافی دم سے ممکن۔ اچھا پہلے 3 فرض پر بات کرتے ہیں۔ کس پر بات کرتے ہیں؟ پہلا فرض کون بتائے گا؟ وہی احرام جو عمرے کا تھا، اور احرام میں ہے نیت اور تلبیہ، پہلا فرض۔ دوسرا فرض ہے وقوف عرفہ، 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ میں میدان عرفات میں جو زوال سے غروب تک کا وقت ہے اس میں تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی رک گیا اس کا وقوف عرفہ ہو گیا۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسرا فرض ہے طواف زیارت، 10 کو رمی کے بعد، قربانی کے بعد، حلق یا قصر کے بعد جو آپ جاتے ہیں نا طواف زیارت کرتے ہیں جس کو طواف افاضہ کہتے ہیں، وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ یہ 3 فرض ہیں۔ بھائی حج میں کتنے فرض ہیں؟ نمبر 1 احرام، نمبر 2 وقوف جو 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، نمبر 3 جو 10 کی رمی کے بعد ہوتا ہے۔ 3 فرض ہو گئے، یہ تو بالکل نہیں چھوڑنے۔ اب آئے 6 یا 7 واجبات۔ پہلا واجب مزدلفہ میں قیام،
یہ ڈیٹیل میں آگے بتا رہا ہوں. پہلا واجب مزدلفہ میں تھوڑی دیر بھی رات کو رکنا یہ واجب ہے، اور صبح تک رکنا سنت موقدہ ہے. تو پہلا واجب کیا ہے مزدلفہ میں؟ عرفات سے آپ جہاں آتے ہو نا، اور مغرب اور عشاء دونوں عشاء کے وقت میں پڑھتے ہو اور کنکر جمع کرتے ہو، وہ مزدلفہ ہے. تو پہلا واجب کیا ہے مزدلفہ میں؟ دوسرا واجب پہلے دن بڑے شیطان کو مارنا، اور دوسرے تیسرے دن تینوں شیطانوں کو مارنا، جس کو رمی کہتے ہیں. دوسرا واجب ہے رمی، کنکر مارنا. اور تیسرا واجب کیا ہے؟ قربانی کرنا. بولو تیسرا واجب کیا ہے؟ اور چوتھا واجب حلق یا قصر. چوتھا واجب. اور پانچواں واجب رمی، قربانی اور حلق، ترتیب کو دیکھنا. اور چھٹا واجب طواف زیارت کے بعد سعی. طواف زیارت تو فرض تھا، لیکن اس کے بعد جو سعی کریں گے وہ واجب. کتنے ہو گئے؟ 6. اور ساتواں طواف وداع. ہم جب واپس پاکستان آئیں گے نا انشاءاللہ، تو جو آخری طواف ہم کریں گے نا رخصت ہونے کی نیت سے، وہ ہے. تو بھائی حج کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 10. بولو کتنا؟ 3 کیا ہے؟ 7 کیا ہے؟ پہلا فرض احرام، دوسرا فرض وقوف عرفہ، تیسرا فرض طواف زیارت. 7 واجب. پہلا واجب مزدلفہ میں، دوسرا واجب رمی، تیسرا واجب قربانی، چوتھا واجب حلق یا قصر، پانچواں واجب اس کو ترتیب سے کرنا، چھٹا واجب طواف زیارت کے بعد سعی، ساتواں واجب طواف وداع. ہو گئی بات. اب یوں سمجھے کہ 8 ذی الحجہ ہے، ہم سب احرام کی حالت میں ہیں اور حج شروع ہو رہا ہے. سب تصور کر لیں، بس حج کا طریقہ بتا کے بات ختم کر. سب تیار ہے؟ تصور بھی کر لیا. 8 ذی الحجہ کو حج کی نیت سے احرام پہننا، غسل کر لیا، ناخن واخن بال بال کاٹ لیے، فریش ہو کر احرام پہن لیا، نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا. 8 ذی الحجہ کو ہم جائیں گے مینا. بولو کہاں جائیں گے؟ اصل حج 8 ذی الحجہ کو فجر کے بعد مینا جانے کا ہے، لیکن گروپ والے آپ کو 7 اور 8 کی درمیانی شبی لے جائیں گے رش کی وجہ سے. تو پہلے جانے میں بھی کوئی مذائقہ. ایسا نہیں کہ آپ بولو نہیں میں تو صبح ہوں گا، پھر صبح آپ کو خیمہ نہیں ملے گا، اپنے گروپ والے نہیں ملیں گے، پھر وہ آپ پھنس جاؤ گے، بس نہیں ملے گی، یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ نے گروپ کے ساتھ چلنا ہے. اگر وہ رات کو لے کے چلے تو آپ نے. اور حج صبر کا نام ہے. آپ کو یہاں سے جاؤ گے نا، ایئرپورٹ میں فلائٹ لیٹ ہو جائے گی، امیگریشن والا تنگ کرے گا، پھر جو ہے نا وہاں اتر کے بس لیٹ آئے گی، پھر ہوٹل میں جا کے چابیاں نہیں ملے گی. یہی تو موقع ہے. صبر. یہ نہیں کہ بھائی ہم نے دیکھا اللہ معاف کرے لوگ ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہی جھگڑے اور گالیاں شروع ہو جاتے. تو اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے. امتحان یہی ہے. ہاں آپ اپنے حق کی بات کر سکتے ہو، لیکن ترتیب اور طریقے سے. وقار بھائی نے کتنی اچھی باتیں کی. وہ کیسی مقدس جگہ ہے، وہاں تو ہر آدمی کا خیال رکھنا ہے کہ یہ اللہ کے گھر کا پڑوسی ہے، یہ آقا کے روزے کا پڑوسی ہے. بہرحال تو اگر رات کو بھی لے کے جائے ہم چلے جائیں گے. اچھا 8 ذی الحجہ کو مینا میں آپ نے صرف نمازیں پڑھنی ہے، دعائیں مانگنی ہے، تلاوت کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے اور آرام کرنا ہے بس. اچھا 9 ذی الحجہ کو فجر کے بعد، بولے 9 ذی الحجہ کو
عرفات جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ وہاں بھی لوگ آپ کو صبح نہیں رات سے ہی لے جائیں گے، اور وہاں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، ہزاروں بسیں ہوتی ہیں، تو آپ رات سے چلے جائیں، کوئی مسئلہ. عرفات میں جا کر آپ آرام کرے، فجر پڑھ لے، پھر اس کے بعد آرام کرے. جب زوال کا وقت ہو نہیں ظہر کا وقت، اس وقت موقع ملے تو غسل کر لے، موقع نہ ہو تو وضو کر لے، اور پھر کوشش کرے دھوپ میں کھڑے ہو کر دعا مانگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تپتی دھوپ میں، خیمے نہیں تھے، چلر نہیں تھے، اے سی نہیں تھا، کولر نہیں تھے، میٹریس نہیں تھے، اور فراوانی کے ساتھ پانی نہیں تھا، اور کھانے نہیں تھے، لیکن آپ نے 9 ذی الحجہ کو زوال کے وقت سے یعنی 12 سوا 12 بجے سے لے کر مغرب تک رو رو کر امت کے لیے دعا مانگی. یہ تصور کرنا ہے. ہاں ایک آدمی بوڑھا ہے، بیمار ہے، بچہ ہے، خواتین ہیں، تو وہ چھاؤں میں دعا مانگ لے، وہ خیمے میں دعا مانگ لے، منع نہیں ہے. لیکن جس کو اللہ نے ہمت دی ہے نا، وہ ابھی سے نیت کرے کہ میں نے زوال کے بعد دعا مانگنی ہے اور کھڑے ہو کر مانگنی ہے. اور اچھا جیسے تھک گیا، پھر تھوڑی دیر گیا چھاؤں میں بیٹھ گیا، چھاؤں میں مانگ لی، پھر جا کے وضو کر لیا، فریش ہو گیا، پھر خیمے میں مانگ لی، پھر فریش ہوا، پھر باہر آ جائے. یعنی ایسا بھی نہیں کہ آپ اپنی صحت خراب کر دیں. اب ایک آدمی کو لگتا ہے میں بیمار ہو جاؤں گا، آگے پورا حج رہ جائے گا. وہ ہر آدمی اپنی ہمت کو دیکھ کے چلے. ہمارا اپنا مزاج تو یہ، ہم کچھ دھوپ میں مانگتے جتنا موقع ہو، آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ، پھر چھاؤں میں چلے جاتے، کبھی کھڑے ہو کر مانگتے، کبھی بیٹھ کر مانگتے، کبھی خیمے میں مانگتے، کبھی انفرادی مانگتے، کبھی لوگ جمع ہو جاتے. ایک دفعہ وہ لوگ جانتے نا بھائی یہاں عالم صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، حضرت آپ ہمیں دعا کرا، اسپیکر بھی لے آتے، عورتوں کو بھی ہم سائیڈ میں کھڑا کر دیتے، وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن پھر میں نے ساتھی کو کہا یار کچھ الگ بھی تو مانگنی چاہیے. آدمی اپنے خیمے سے دور کہیں چلا جائے اور کسی درخت کے پاس کھڑا ہو کے خاموشی سے بھی مانگ لے، تو وہ ہم نے ایسے ہی کرنا. لیکن فوکس ہم نے کرنا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ میں، میدان عرفات میں زوال سے مغرب تک کے جو 5-6 گھنٹے ہیں اس میں کیا کرنا ہے؟ دعا. کبھی کھڑے کبھی بیٹھے، کبھی دھوپ کبھی راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس راہ پہ چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم. عشق ادب کا نام ہے کیفی، یہ بھی ادب میں شامل ہے، جس کی محبت دل میں ہو اس کی گلی میں جائے کم، بے ادبی نہ ہو جائے. یہ بات ہو گئی. اچھا جیسے ہی مغرب، اچھا 9 ذی الحجہ کو اگر کسی کو موقع ملا اور وہ مسجد نمرہ جانا چاہے تو مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر ایک ساتھ ہوگی. تو اگر کوئی مسجد نمرہ میں وہاں نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ظہر اور عصر دونوں کو ظہر کے وقت میں پڑھے گا امام کے پیچھے. لیکن اگر ہم اپنے خیموں میں پڑھیں گے تو ہم ظہر کو اپنے وقت میں، عصر کو اپنے وقت میں. یہ بات ہو گئی. اچھا جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا، آپ تصور میں ہے کہ نہیں، آپ احرام اور حج کی حالت میں ہو، ہاں بار بار امیجن کرو. اچھا مغرب کا وقت ہو گیا، سائرن بج گیا، اب مغرب وہاں نہیں پڑھنی، اب وہاں سے نکلنا ہے. اور مزدلفہ جب بھی پہنچے، مزدلفہ تو عشاء کا وقت داخل ہو چکا ہوتا ہے، پھر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھنی ہے. مزدلفہ میں مغرب اور عشاء، اور عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے. یہ بات ہو گئی. پھر وہاں کنکر جمع کرنے، کتنے کیا جمع کرنے؟ وہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے تھوڑے بڑے. کتنے جمع کرنے؟ 49. کتنے جمع کرنے؟ اور اگر کسی کی نیت ہے میں 13 کی رمی بھی کروں گا جو مستحب ہے تو وہ 70 جمع کرے گا. وہ کتنے جمع کرے گا؟ اچھا تھوڑے بہت زیادہ بھی جمع کر لو تو کوئی ایشو، گر ور جاتے. اچھا بہتر یہ کہ کنکر جمع کرنے کے بعد اس کو دھو لو. جمع کر لیے، بیگ میں رکھ دیے،
اس کے بعد رات کو سو جائے، عبادت کرے، تہجد پڑھے اور فجر کی نماز پڑھے، اور فجر کے بعد پھر اب ہم نے مینا کی طرف جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ مینا کی طرف۔ اچھا، پہلے دن صرف بڑے شیطان کو مارنا ہے پہلے دن، اور پہلے دن رمی صبح طلوع آفتاب کے بعد سے زوال تک۔ اچھا، مار تو آپ زوال کے بعد بھی سکتے ہو، رات کو بھی مار سکتے ہو، لیکن مستحب جو وقت ہے پہلے دن وہ صبح طلوع آفتاب کے بعد سے زوال کے بیچ میں، یہ مستحب۔ مار لیا، اس کے بعد قربانی ہو گئی، قربانی کے بعد حلق یا قصر ہو گیا، احرام کی پابندیاں، احرام اتر گیا، احرام کی پابندیاں، لیکن مرد اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا جب تک طواف زیارت نہیں کی۔ باقی پابندیاں تو ختم ہو گئی، لیکن میاں بیوی کی پابندی ختم، وہ کب ختم ہوگی؟ چاہے طواف زیارت آپ 10 کو کرو، 11 کو کرو، 12۔ طواف زیارت کا وقت 10 کی رمی کے بعد سے لے کر 12 کی مغرب تک ہے، 3 دن ہے۔ طواف زیارت کا وقت 10 کی رمی کے بعد سے لے کر 12 کے مغرب سے پہلے تک۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ بہرحال ہم نے رمی کر لی، قربانی کر لی، حلق کر لیا، احرام اتر گیا، کپڑے پہن لیے۔ اب طواف زیارت 10 کو کرو، 11 کو کرو یا 12 کو، لیکن 12 کی مغرب سے پہلے کر لیں۔ اچھا، 10 11 کی رات مینا میں گزارنا سنت ہے۔ 10 اور 11 کی رات مینا میں گزارنا، پوری رات گزارو، 2 گھنٹے گزارو، لیکن کوشش کرے کہ رات کا 1 پہر تو ضرور۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب طواف زیارت بھی کسی نے کر لیا 10 کو یا 11 کو یا 12 کو، اس کے بعد سعی بھی کر لی۔ اب ہم نے صرف واپسی کی فلائٹ سے 1-2 دن پہلے طواف وداع کرنا ہے۔ مبارک ہو آپ سب، خیر مبارک تو بولیں، یعنی گویا کہ ہمارا حج ہو گیا۔ اس میں ایک مسئلہ آج کل سننے میں آ رہا ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے کہ سارے حاجی جو قربانی کریں گے وہ گورنمنٹ کے چینل سے کریں گے۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ گورنمنٹ نے میری قربانی کب کی؟ تو وہ جو حلق کرنا تھا، رمی، قربانی اور حلق میں جو ترتیب تھی وہ تو پتہ نہیں چلے گی، اور ترتیب سے آؤٹ ہونے پر دم لازم آتا۔ تو اس صورتحال میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور بنوری ٹاؤن کا فتویٰ آ گیا ہے کہ ایسی صورت میں صاحبین کے قول پر عمل کی گنجائش ہے، یعنی اگر ترتیب میں فرق آ بھی گیا تو دم واجب۔ اچھا، طواف زیارت اگر کسی نے 12 کی مغرب تک نہیں کیا تو بعد میں تو کرنا ہے نا، وہ تو فرض تھا، لیکن پھر دم دے گا۔ کیا دے گا؟ اور اگر خواتین نے عذر کی وجہ سے نہیں کیا، خواتین کے ایام آ گئے تو اب وہ تو طواف زیارت، تو اب اس عذر کی وجہ سے خواتین جو 12 کے بعد طواف زیارت کرے گی پھر بھی ان پر دم، چونکہ وہ شرعی عذر ہے۔ مرد لیٹ کرے گا تو دم ہے، خواتین عذر کی وجہ سے لیٹ کرے گی تو دم نہیں ہے۔ میرے خیال میں ہو گئی، یہی بنیادی باتیں تھی، اور کسی کے ذہن میں کوئی چھوٹا موٹا سوال ہو تو پوچھ لیں، اور ہم کوشش کریں گے آپ کو، یہ ہمارے پاس واٹس ایپ میں موجود ہے، تو سارے ساتھی اگر اپنا نمبر لکھوا دیں کہ کوئی کاغذ پین لے آئے تو ہم حج سے متعلق چیزیں آپ کو شیئر کرتے رہیں گے، آپ مسئلے پوچھتے رہیں، کوشش کریں گے ہم آپ کو انفارم کرتے رہیں گے۔ جی، اللہم احسن عاقبتنا